الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں دوسرا سبجیکٹ مسائل شرعیہ کا ہے، جس کے لیے ہمارا اسلام پڑھائی جا رہی ہے۔ پہلی کتاب ہے، بالکل مختصر ہے، بنیادی ہے، اس کے تمام الفاظ یاد کر لینے چاہیے۔ پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے ہمارا اسلام کا، دوسرا حصہ پڑھنا ہے۔ ہمارا اسلام حصہ دوم، صفحہ نمبر 27، دوسرا باب، سبق نمبر 12، نماز کی اہمیت۔ مل گیا حصہ دوم، یہاں دیکھیے، یہاں حصہ دوم رہنا، اور یہاں صفحہ نمبر 27، یہاں حصہ دوم ڈھونڈیے، صفحہ نمبر 27۔ سوال: ارکان اسلام میں سب سے مقدم کون سا رکن ہے؟ دیکھیے برابر الفاظ جہاں میں پڑھ رہا ہوں۔ ارکان اسلام میں سب سے مقدم کون سا رکن ہے؟ جواب: اسلام کے وہ احکام جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ارکان اسلام کہلاتے ہیں، جس کا حال تم پڑھ چکے ہو۔ ابھی ادھر ہو گیا نا، یہ ہمارا اسلام حصہ اول میں ہو گیا۔ صحیح طور پر ایمان لانے اور اپنے عقائد کو مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق درست کر لینے کے بعد تمام فرائض میں نماز نہایت اہم ہے۔ کس کے بعد؟ صحیح طور پر ایمان لانے کے بعد اور اپنے عقائد کو مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق درست کر لینے کے بعد اب کام ہے نماز، اس سے پہلے نہیں۔ نماز بس نماز نہیں، اس کے بعد ہے نماز، اس سے پہلے نہیں۔ یہ ہے پہلے ایمان اور عقائد اہل سنت و جماعت، اس کے بعد نماز۔ تو یہ ترتیب کو یاد رکھیے، نماز اہم ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیز ہو تب یہ اہم ہے۔ اس سے پہلے ایمان چاہیے اور اہل سنت و جماعت کے مطابق عقائد چاہیے، اب نماز نہایت اہم فرض ہے۔ نماز کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، اور جب نماز فرض کرنا ہوئی تو حضور کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسراء یعنی معراج میں یہ تحفہ دیا۔ روزے کا حکم زمین پر ہی آیا، جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر آئے، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جو بھی ہے، لیکن نماز وہاں عرش اعظم پہ معراج میں وہاں فرض کی گئی۔ تو کتنی اہمیت ہے اس کی۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا وہ مخصوص اور پاکیزہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھایا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمایا، نماز کہلاتا ہے۔ تو عبادت کا ایک مخصوص طریقہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار، عاجزی کا بہت بڑا اظہار ہے نماز میں۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنا ممکن ہے اتنا جھک جاتے ہیں، اتنا جھک جاتے ہیں کہ پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی ممکن ہے نا، آدمی زمین تک جھک جائے، پیشانی زمین پہ رکھ دے، تو اس سے زیادہ عاجزی اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو وہی فرما رہے ہیں، نماز کے ذریعے انسان اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار، وہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہے اور جتنا جھک سکتا ہے جھک رہا ہے کہ اے اللہ، جتنی میرے بس میں ہے اتنا میں جھک رہا ہوں عاجزی کے لیے۔ تو پہلے وہ سر جھکا لیتا ہے، نماز شروع کرتے ہی سر جھکا لیا نا، ابھی سر جھکا، پھر رکوع میں گیا اور ذرا سا جھک گیا، اس کے بعد اتنے پر بھی اس کو تشفی نہیں ہوئی، اور بھی جھک سکتا ہوں میں اللہ کے لیے، پورا جھک گیا، آخر میں پیشانی کوئی زمین پر رکھ دیا۔ تو اب کیا ہے؟
اب اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا. اب جب بندہ اٹھ جاتا ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں جھک کر پھر بلند ہو گیا. تو عاجزی کا بہت اظہار ہے اس میں. اور ایک بار جھکتا ہے، ایک بار جھکا تشفی نے، پھر جھکتا ہے دوسرا سجدہ، اتنے پہ بسنے گا، دوسری رکعت میں پھر جھکے گا. اتنا جھکتا ہے، اتنا جھکتا ہے. کتنی عاجزی ہے نماز میں. معمولی بات ہے جھکنا، کتنا جھک رہا ہے اللہ کے لیے. تو عاجزی کا انتہائی درجہ ہے. تو نماز کے ذریعے انسان اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار، تو جس کو بندہ عاجز ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار نماز میں ہوتا ہے. نماز کے علاوہ جھکتے ہیں نا آپ. اچھا جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اتنا جھکتا ہے نہیں نا. تو عاجزی کا اظہار کیسے ہوگا؟ نماز نہیں پڑھے گا. تو جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ عاجزی کا اظہار بھی نہیں کر رہا، تو کیا وہ اکڑ رہا ہے معاذ اللہ؟ کیا تکبر کر رہا ہے؟ کیا اس کو جھکنا نہیں ہے اللہ کے سامنے؟ تو اللہ کے سامنے جھکنا، عاجزی کا اظہار کرنا ہے تو نماز اس کا ذریعہ ہے کہ بندہ انتہائی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. تو یہ سوچ لے تو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا آدمی کہ نماز میں جو ہے یہ. تو جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کب جھکے گا؟ کہاں جھکے گا؟ کہاں عاجزی کا اظہار کرے گا؟ زبان سے بول کر کرے گا لیکن عملاً تو نہیں کرے گا نا. تو وہی ہے دیکھیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور کبریائی کا اقرار کرتا ہے. بزرگی وہی بڑائی، کبریائی وہی بڑا ہونا. بزرگی عظمت والا ہونا، کبریائی بڑا ہونا، بڑائی والا ہونا. اسی لیے نمازی آدمی خدا کا مقبول بندہ ہوتا ہے. جو خدا کے لیے اتنا جھک رہا ہو، اللہ کو کتنا پسند ہوگا. بشرطے کہ وہ نماز کو نماز کے طور پر دل لگا کر پڑھے. اور دکھاوا کر رہا ہوگا تو وہ کسی اور کے لیے جھک رہا ہے، اللہ کے لیے کہاں جھک رہا ہے. سوال: نماز پڑھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو یہ جھکنا بھی صرف کیسے بھی آئیں گے جھک جائیں گے نماز نہیں ہو جائے گی. اس کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے آئیں گے تبھی ہوگا. نماز پڑھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ نماز کے لیے کچھ چیزیں نماز سے پہلے درکار ہیں، انہیں شروط نماز، نماز کی شرطیں کہا جاتا ہے. بے ان کے نماز ہوگی ہی نہیں. اور کچھ چیزیں درمیان نماز ضروری ہیں، انہیں فرائض نماز کہتے ہیں. ان میں سے اگر ایک بھی نہ پائی جائے گی نماز نہ ہوگی. دیکھیے نماز عبادت ہے. آپ کو صرف جھکنا نہیں ہے نا، آپ کو عبادت کے طور پہ جھکنا ہے. صرف تو جھکتے رہتے ہیں، کام کرنے والا کچھ لینے اٹھانے کے لیے جھکتا ہے، ہاں ایسے ہی بہت جھکتے رہتے ہیں. لیکن عبادت کے طور پر جھکنا کیسے ہوگا؟ یہ طریقے ہیں اس کے. نماز سے پہلے یہ شرطیں ہوں گی، نماز کے اندر وہ شرطیں ہوں گی تو وہ نماز ہے اور عبادت میں جھکنا ہے. تو انہیں فرائض نماز کہتے ہیں. ان میں سے اگر ایک بھی نہ پائی جائے گی نماز نہ ہوگی. سوال: شرائط نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: شرائط نماز دو قسم کی ہیں. ایک شرائط وجوب یعنی نماز واجب ہونے کی شرطیں، وہی نماز فرض ہونے کی. دوسری شرائط صحت یعنی نماز صحیح ہونے کی شرطیں. دو قسم کی شرطیں ہیں. یہ دو چیزیں ہوگی تو یہ نماز وہ نماز ہوگی. دیکھیے کیا ہے نماز کے واجب ہونے کی شرطیں. واجب سے مراد فرض، فرض ہونا، واجب ہونا بولتے ہیں نا. زکوٰۃ واجب ہے تو اس کا مطلب بھی زکوٰۃ فرض ہے ہی ہوتا ہے. واجب کو بھی کبھی کبھی فرض کے معنی میں بول لیا جاتا ہے. نماز کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہے؟ جواب: وجوب نماز کی 4 شرطیں. اول کیا ہے؟ اسلام. تو نماز پڑھنا ہو تو 2 قسم کی شرطیں ہیں نا. پہلی قسم کی شرط کیا ہے؟ وہی مسلمان ہونا. مسلمان ہی نہیں ہے اور نماز شروع کر دے گا افطار پارٹی میں آ کے کوئی لیڈر تو نماز ہوگی. تو اسلام یہ پہلی شرط، یہ پہلی قسم کی شرطیں. دیکھیے اس کے بعد دوسرے مرحلے کی شرطیں آئیں گی. دوم ہے عقل کا صحیح ہونا یعنی پاگل نہ ہو. سوم بلوغ یعنی بالغ ہونا. چہارم وقت کا پایا جائے. دیکھیے بلوغ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ نابالغ کی نماز بھی صحیح ہے لیکن وہ فرض نماز نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے نا اس کے اوپر. تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نماز
वाजिब होने की शर्तें बोल रहे हैं ना। अब बच्चे पे तो नमाज फर्ज वाजिब फर्ज नहीं है ना, वो जो पढ़ रहा है वो कोई फर्ज हुक्म है पढ़ रहा है ऐसा नहीं है। उसको चूंकि बालिग होने के बाद पढ़ना है तो तालीम और तरबियत के लिए बालिग होने से पहले भी पढ़ना है। वो फराइज नहीं अदा कर रहा है, वो तालीम और तरबियत है उसकी। बुलूग यानी बालिग होना। चहारुम वक्त का पाया जाना, नमाज जो भी पढ़ रहा है उस नमाज का वक्त पाया जाना, नमाज का पाया जाना। लिहाजा हर मुसलमान पर, जबकि वो आकिल यानी आकिल हो, पागल ना, बालिग हो, नाबालिग ना हो, और नमाज का वक्त पाए, नमाज का अदा करना फर्ज। तो देखिए ये शर्तें हो गई पहले, ये शर्तें हो तो नमाज उसके ऊपर फर्ज होगी। यानी अब अल्लाह का हुक्म है उसके लिए कि नमाज, अब हुक्म पूरा करने के लिए जब खड़े होना है नमाज पर उस वक्त कुछ शर्तें हैं, जैसे वही वुजू वगैरह जो भी है। तो पहले नमाज का हुक्म होने के लिए कुछ शर्तें हैं। तो नमाज का हुक्म किसको है? मुसलमान को है, काफिर को नहीं है। बालिग को है, नाबालिग को नहीं है। आखिल को है, पागल को नहीं है। नमाज का हुक्म इनको है। तो ये शर्तें हो तो ये हुक्म है। अब ये लोग जिनको नमाज का हुक्म है, पढ़ने के लिए जब खड़े होंगे तो उस वक्त भी थोड़ी चीजें हैं, वो शर्तें हैं, वो करेंगे तो ही नमाज शुरू होगी, कोई तहारत वगैरह जो भी है। तो पहली किस्म की शर्तें हो गई ना, नमाज फर्ज हुई। मर्द, औरत, अमीर, गरीब, बादशाह, रियाया, आका, पीर, मुरीद, हाकिम, महकुम, सब पर उसकी फर्जियत यकसां है। सबको पढ़ना, यहाँ सब बराबर है। मैं आलिम हूँ तो मुझको ज़रा माफ़ नहीं है, मैं पीर साहब हूँ तो मुझको ज़रा माफ़ नहीं है। मुरीद को भी 5 वक्त पढ़ना है, पीर को भी, शागिर्द को भी 5 वक्त पढ़ना है, उस्ताद को भी, आलिम को भी पढ़ना है, हाफिज को भी पढ़ना है, जाहिल को भी पढ़ना है। सब पे बराबर है नमाज, 5 वक्त की नमाज सबके लिए। नमाज किस पर नहीं है? जो मुसलमान नहीं है उस पर नहीं है नमाज, और जो आखिल नहीं यानी जो पागल है उस पर नमाज नहीं है, जो नाबालिग है उस पर फर्ज नहीं है। तो जो भी अपने आप को मुसलमान समझता है और आखिल समझता है, पागल नहीं समझता अपने आप को, और बालिग है, नमाज है उसके ऊपर। बाकी इसका कोई फर्क नहीं है, मर्द, औरत, अमीर, गरीब, कुछ नहीं, सब पर यकसां फर्ज है। ये थी नमाज फर्ज होने की शर्तें। अब नमाज पढ़ें तो सही हो जाए, इसकी शर्तें। सेहत नमाज की शर्तें क्या है? जवाब, सेहत नमाज की 6 शर्तें हैं। अब देखिए, आप मुसलमान भी हैं, आखिल भी हैं, बालिग भी हैं। अब ये फजर की नमाज का वक्त शुरू भी हो गया, अब आपके पर नमाज फर्ज हो गई, तमाम शर्तें पाई गई। अब पढ़ने के लिए आपको खड़े होना है तो फिर ये शर्तें होना। क्या शर्तें? तहारत। सिर्फ मुसलमान रहेंगे तो क्या ऐसे ही शुरू कर देंगे, नमाज हो जाएगी? नहीं, तहारत भी तो चाहिए ना, वुज़ू भी तो होना चाहिए। तहारत, सत्र औरत, लिबास भी वैसा होना चाहिए। जितना जिस्म छुपाना है नमाज में उतना छुपाएंगे तभी नमाज होगी। इस्तिक़बाल क़िबला, क़िबले को रुख चाहिए, इधर भी रुख करेंगे नमाज नहीं होगी। वक्त भी होना चाहिए, तो वक्त उधर फर्ज होने के लिए भी वक्त चाहिए और अदा होने के लिए भी वक्त चाहिए। नियत, नमाज की नियत भी होना चाहिए, और तकबीर तहरीमा। ये शर्तें हुई। तो 2 किस्म की शर्तें हो गई, नमाज फर्ज होने की शर्तें और नमाज सही होने की शर्तें। दोनों को याद कर लीजिए।